بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت آئے گا جب آپ ایک پودا اپنے گھر میں لگائیں گے, پھر وہ تناور درخت کی صورت میں ڈھل جائے گا. آپ کی زندگی کا ایک حصہ اس کے گرد گھومتے چلتے اور مسکراتے گزرے گا. وہ درخت آپ کی تنہائی سے لے کر آپ کی گھریلو محفلوں کی رونق تک کا امین ہوگا. وہ ہر سال باقاعدگی سے پھل بھی دیتا ہوگا, لیکن نہایت معذرت کے ساتھ بظاہر وہ ایک درخت ہوگا, لیکن حقیقتاً وہ ایک انٹیلیجنس ٹاور ہوگا, یعنی جاسوسی کرنے والا انٹینا ہوگا جو آپ کی تمام معلومات سیٹلائٹ کو ٹرانسفر کر رہا ہوگا. یوں جس گھر کو آپ محفوظ سمجھ رہے ہوں گے یا جس جنگل میں آپ پناہ گزین ہوں گے, آپ کو وہاں پر مکمل طور پر دیکھا جا رہا ہوگا. ہر درخت اپنے پیچھے چھپے شخص کی معلومات فراہم کر رہا ہوگا. ناظرین کرام, ایسا کیسے ہوگا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ پیش کرنا چاہیں گے. ناظرین کرام, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں, جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت اس کے اپنے پیچھے ہونے کی گواہی دے گا, لیکن غرقت کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے. خاتون حضرات, اس ٹرائی اینگل اور اس پر بنی آنکھ کو تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے. آپ اس ٹرائی اینگل کو ہالی ووڈ بالی ووڈ موویز سے لے کر کھانے پینے اوڑھنے اور بچانے کی ہر چیز پر کسی نہ کسی صورت ضرور دیکھتے ہوں گے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پوری دنیا کے نظام کے پیچھے ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اس ٹرائی اینگل اور اس پر بنی آنکھ کو مقدس سمجھتی ہے اور اسے غیر محسوس انداز میں ایڈورٹائز کر کے ہمیں آنے والے کسی وقوعے کے لیے مینٹلی طور پر تیار کر رہی ہے. ناظرین کرام, اگر ہم اس طاقت کا کھوج لگائیں تو بات دور تک کھلتی نظر آئے گی, لیکن مختصر تعارف یہ ہے کہ اس کھیل کے پیچھے اشکنازی یہودی گروہ کھڑے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بہت جلد ایک آنکھ والا شخص آئے گا اور انہیں پوری دنیا کی بادشاہت عطا ہو جائے گی. ناظرین کرام, عرف عام میں انہیں ایلومینٹی, فری میسن یا سیکرٹ سوسائٹیز کہتے ہیں. اگر ہم ان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو دنیا کے موجودہ معاشی, سیاسی, اقتصادی اور دفاعی نظام کے کامیاب کنٹرولر بننے کے پیچھے ان یہودیوں کی صدیوں کی مکاریاں اور سر توڑ سٹرگل کی ایک داستان عبارت ہے, جس کا ایک دلچسپ حصہ امریکہ کی سرزمین پر لکھا ہے. ان یہودیوں نے امریکہ کو غلام بنانے اور یہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کے 7ویں صدر جیکسن سے جو تخریب کاری کی جنگ لڑی ہے وہ بہت دلچسپ داستان ہے. لیکن ان یہودیوں کی نسلیں ہمیشہ لیڈر پیدا کرتی ہیں, اور جبکہ یہ معیار دنیا میں صرف امت مسلمہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا, لیکن افسوس تباہ کر دیا گیا. ناظرین کرام, صدر جیکسن کے مرتے ہی سیکرٹ سوسائٹیز کی اگلی نسل نے امریکہ کو فتح کر لیا اور یہاں سے نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی, یعنی دجال کی آمد سے قبل اس کی راہیں ہموار ہونے لگی. ہر بری چیز کو اچھا بنا کر دکھایا جانے لگا. لوگوں کی برین کنٹرولنگ کے لیے کئی پروجیکٹ شروع ہوئے. دنیا بھر کی سیاست میں کئی خوشنما نعرے متعارف ہوئے. کمزور ممالک توڑے جانے لگے. پوری دنیا کی بینکنگ براہ راست امریکہ کے ذریعے دجالی فوج کے کنٹرول میں چلے گی. ملکوں کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے بٹ کوئن کرنسی ایجاد کی گئی, جس کا کسی ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر لینا دینا نہیں ہے تو ایک فرد اربوں کا کاروبار کر لے, اس کے ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب پورے ملک کے لوگ بٹ کوئن کے استعمال پر لگ جائیں گے تو ملکی کرنسی کی قدر گرے گی اور آہستہ آہستہ ملک مقروض ہو کر ختم ہو جائے گا. ناظرین کرام, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امریکہ پر قابض یہی فوج اس وقت تیسری جنگ کی تیاریاں پورے زور و شور سے کر رہی ہے. دجال کی فوج ایریا 51, برمودا ٹرائینگل اور دیگر نو گو ایریاز میں کچھ ایسے سائنسی کرشمے ایجاد کرنے میں مصروف ہے جن کا ظہور بالکل خدائی فعل محسوس ہوگا. اس کے علاوہ تیسری جنگ میں اللہ کے پرسرار بندوں کی فوج کو مفلوج کرنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجی ڈیزائن کی جا رہی ہے جو اپنے دشمن کو اس طرح ہر طرف سے گھیر لے گی کہ بظاہر بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. حضرات, امریکہ سالانہ اربوں ڈالر ایسی لیبورٹریز اور ریسرچ پروجیکٹس پر لگاتا ہے جن کی تفصیلات ہمارے فہم کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں. اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی امریکن پرسرار اور عجیب و غریب ایجادات میں مشہور ریسرچ سینٹر ڈارپا کے نئے ہدف پر. حضرات, امریکن ریسرچ سینٹر ڈارپا نے ایک نئے ہدف کو پانے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے فیوچر میں ایسے پودے اور درخت ایجاد کرنے کا پروگرام تشکیل دیا ہے جو اپنے گرد ہونے والی تمام ایکٹیویٹی کا نوٹس لیں گے اور اسے سیٹلائٹ کے ذریعے امریکن ملٹری ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کریں گے. ناظرین کرام, تفصیلات کے مطابق امریکن ریسرچ سینٹر ڈارپا پودے کے بیسک جین میں تبدیلی کر کے اس میں قدرتی ٹرانسمیٹر پیدا کرے گا
ایسا ٹرانسمیٹر جو بجلی کے بجائے پودے کی انرجی پر کام کرتا ہو اور وہ مکمل طور پر پودے کا حصہ ہوگا۔ ڈارپا کے مطابق ایسے پودے براہ راست سیٹلائٹ سے رابطے میں ہوں گے اور ماحول میں تابکاری اثرات، کیمیائی اثرات اور اس کے علاوہ اپنے گرد ہونے والی تمام حرکت کو براہ راست امریکن ملٹری ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کریں گے۔ ناظرین کرام، ڈارپا نے اس مشن کو ایڈوانس پلانٹ ٹیکنالوجی یعنی APT کا نام دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر انسانی پرائیویسی کو ختم کرے گی، دشمن ممالک کی سرگرمیوں پر کامیابی سے نظر رکھے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دشمن کے لیے وبال جان ثابت ہوگی، کیونکہ دشمن کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی مکمل نقل و حرکت کو کوئی اور نہیں بلکہ چھاونی کے سینکڑوں درختوں میں سے ایک درخت رپورٹ کر رہا ہے۔ چلیے مان لیا کہ دشمن کو معلوم ہو گیا کہ ہماری تمام جاسوسی درختوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، تو بھی وہ مکمل طور پر بے بس ہوگا، کیونکہ درخت ماحولیات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر دشمن سے بچنے کے لیے درخت کاٹے گئے تو قدرتی گرین ہاؤس ایفیکٹ متاثر ہوگا، جس سے بارشوں کی چھٹی ہو جائے گی اور شدید گرم طوفان دشمن کو مار ڈالیں گے۔ یعنی APT ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ مہلک ہتھیار ہے۔ کل ملا کر فیوچر میں ہمیں ایسے جنگلات دیکھنے کو ملیں گے جو حقیقت میں پھلدار، خوشبودار اور سرسبز درخت ہونے کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ٹاور بھی ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب ذرا اس چیز کو حدیث کی روح سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں ایک قابل بھروسہ قیاس قائم کیا جا سکے۔ خواتین حضرات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت یہود کی شکست کے بعد درخت اور پتھر اپنے پیچھے چھپے یہودی کی نشاندہی کریں گے، لیکن برگد کا درخت ایسا نہیں کرے گا۔ ناظرین ذرا آپ نوٹ کریں کہ حدیث اپنے اندر دو حصے رکھتی ہے کہ درخت اور پتھر بولیں گے لیکن برگد کا درخت نہیں بولے گا۔ خواتین حضرات، امریکہ کی کمزوری یہ ہے کہ یہ اپنے 20 سال بعد لانچ ہونے والے منصوبے ناولز اور فلموں کے ذریعے قبل از وقت ہی پبلش کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایجنڈے لوگوں سے مانوس ہو جائیں اور وقت مقررہ پر کوئی حیران ہو کر نہ چیخے۔ یہی وجہ ہے کہ جیو اسٹروم مووی میں موسم کنٹرول ہوتے دکھائے گئے ہیں، جبکہ اوتار جیسی فلموں میں ایسے کردار دکھائے گئے ہیں جو درختوں، پتھروں اور پودوں سے رابطے میں ہوتے ہیں اور نہایت کامیابی سے اپنے مشن کو سر انجام دیتے ہیں۔ حضرات، میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ فیوچر میں دجال کے ساتھی پتھروں اور پودوں میں قدرتی ٹرانسمیٹر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ڈارپا DNA کوڈنگ سٹڈی کر چکا ہے، لہٰذا ان کے لیے ممکن ہے کہ جین میں تبدیلی کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تیسری جنگ میں پودے اور درخت بطور جاسوس استعمال ہوں گے۔ اسلامی لشکر جہاں سے بھی گزرے گا، آس پاس کے پتھر اور درخت فوری سیٹلائٹ کو ان جانبازوں کی تعداد، طاقت اور رفتار سے متعلق رپورٹ کر رہے ہوں گے، اور عالم کفر مسلمان سپاہیوں کی ایک ایک دھڑکن سے واقف ہوگا۔ ناظرین کرام، اس انٹیلیجنس ویپن یعنی جنگی ہتھیار کو یقیناً مسلمان بھی جانتے ہوں گے۔ یہود شکست کھائیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس بھی ایسے دماغ موجود ہوں گے جو ان ہتھیاروں کو نہ صرف سمجھتے ہوں گے بلکہ انہیں بری طرح ناکام بھی بنائیں گے، جس سے یہودیوں کی شکست ممکن ہوگی اور مسلمان یہود کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیں گے۔ یوں جو درخت اور پودے پہلے مسلمانوں کے خلاف مخبر تھے، اب وہ یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو رپورٹ کر رہے ہوں گے، جس سے یہودی ہر درخت کے پیچھے کٹ رہے ہوں گے اور ہر بلڈنگ سے پتھر ان کے اپنے پیچھے چھپنے کی گواہی دے رہے ہوں گے، لیکن برگد کا درخت اس ساری سرگرمی میں خاموش ہوگا۔ آخر کیوں؟ خود حضرات، میری تحقیق کے مطابق سیٹلائٹ سے رابطے میں رہنے والے تمام درخت اور پودے دور تک آکسیجن پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہوں گے، ان کا قد اور صحت بھی بہت معیاری ہوگی۔ لیکن برگد کا درخت ایسا نہیں ہے۔ برگد کا درخت جھاڑی نما اور مردہ سا ہوتا ہے، اس کی صلاحیت بھی اتنی جاندار نہیں ہوتی، وہ اپنے گرد ہونے والی تمام ایکٹیویٹی پر زیادہ اثر ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کے پتے بھی بہت سکڑے سے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے نظام انہضام میں زیادہ پاور نہیں ہوتی۔ آپ اسے معذور درخت کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے APT ٹیکنالوجی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے ذریعے سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ شاید اسی لیے ممکن ہے کہ کل جب یہودیوں کی اپنی ٹیکنالوجی ان کے لیے گلے کا ہار بن جائے گی تو یہ برگد کا درخت ان کے لیے زندگی ثابت ہوگا۔ رات میں نے تو صرف قیاس ظاہر کیا ہے، ممکن ہے کل کو اس سے بہت الگ ہو جسے میں نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخت اور پتھر بذات خود حکم ربی سے بول اٹھیں۔ کل کو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم کفر کی ہر سرگرمی پر نظر رکھیں اور اپنی قوم میں ایسے دماغ پیدا کرنے کی کوشش کریں جو صلاحیت اور ٹیلنٹ سے بھرپور ہوں، کیونکہ تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہوتی ہے۔
اور تدبیر کھوج نکالنا ذہین و فطین دماغوں کا کام ہوتا ہے، اور ہمیں اس وقت ایسے ہی دماغوں کی ضرورت ہے۔